اینزائٹی سے کیسے نکلا جائے؟ آج جی ہم اس ٹاپک پر ڈیٹیلڈ میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اینزائٹی پہ بات کی تھی۔ اینزائٹی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے حل پہ بھی اور اس کے علاج پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ ان شارٹ آج ہم ان چیزوں کو ڈیٹیلڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ سوشل میڈیا کا بہت استعمال کر رہے ہیں آج کل لوگ، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سکرولنگ کر رہے ہیں اور پھر وہ سب چیزیں وہ اپنی زندگی پر اپلائی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایسے کہ وہ ان لوگوں کی زندگی کا کمپیریزن اپنے ساتھ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یار ان کی لائف میں یہ سب ہو رہا ہے تو میری لائف میں کیوں نہیں ہو رہا، یا انہوں نے نئی کار لی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا انہوں نے نئی گاڑی خریدی ہے تو میں کیوں نہیں خرید سکتا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جب ہم کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم ٹینشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے دماغ پہ پھر وہ بوجھ بننے لگ پڑتا ہے جب ہم اس کو ریئلٹی میں ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ یوں ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ولاگرز ہیں، ان کی لائفز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہیپی کپل ہے اور ایک دوسرے کی کتنی کیئر کرتے ہیں اور یہ سب۔ تو اس طرح میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، اور یا ہسبینڈس بھی کچھ ہوں گے وہ بھی اس طرح سے کرتے ہوں گے کہ وہ پھر اپنے اسپاؤس سے لڑنے لگ پڑتے ہیں کہ یار تم تو ایسے نہیں ہو یا تم تو ایسی نہیں ہو۔ تو یہ کمپیریزن جب ہم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر میاں بیوی میں دوریاں آنے لگ پڑتی ہیں کہ اچھا جی یہ جو بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں، لائک کوئی بھی بڑا مطلب ٹک ٹاکر بھی ہے تو وہ اپنی لائف اگر دکھا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ وہ اپنی لائف کا صرف وہی حصہ دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، اسی چیز کے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اسی چیز کے ان کو ویوز آ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں اگر وہ اپنی لڑائیاں، اپنی مشکلات یا اپنا مسائل آپ سے ڈسکس کرنے لگ پڑیں کہ یار آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب ہو گیا، تو آپ سوچیں ان کی ویڈیوز کون دیکھے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو وہی کچھ دکھا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ بہت ساری اپنی چیزیں ہائڈ کرتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں۔ کیوں ہائڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لوگ ایک ہیپی کپل کے طور پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی لائف آپ لوگوں جیسی ہی ہوتی ہے، یا ہم لوگوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم جی رہے ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی مسائل ہیں تو کبھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور کبھی ریلیکس بھی ہوتا ہے انسان۔ تو ان کی لائف بھی سیم ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے اسپاؤس وغیرہ سے لڑتے ہیں تو یہ انتہائی غلط چیز ہے، اور خدا کی تقسیم پہ تو کبھی بھی اس طرح نہیں لڑنا چاہیے کہ یار فلاں کے پاس یہ ہے تو تم جہاں مرضی سے مجھے لا کے دو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے نصیب کے مطابق بانٹا ہے، تو آپ کو اسی پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی سمجھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں یا روڈ سائڈ پہ رہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس کی تقسیم کتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھت دی ہے اور ہم اس کے نیچے رہ رہے ہیں، تینوں ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ مطلب کہ ہر چیز ہم اگر گننے کے لیے بیٹھ جائیں نا تو ساری زندگی بھی شکر ادا کرنے کے لیے کم ہے۔ تو پلیز آپ لوگ بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری مائیں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں، یا بھائی ہیں جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کمپیریزن کرنا بند کر دیں۔ ہر انسان الگ نیچر کا ہے، ہر انسان کی الگ پرسنالٹی ہے۔ آپ کسی کو کسی کے ساتھ ریلیٹ ہرگز نہ کریں۔ ہر انسان اپنی پرسنالٹی کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے۔ آپ ان سے کچھ اور توقعات لگائیں جو آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ کہیں جی آپ تم ویسے بن جاؤ، یار ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ شروع میں ہمیں ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ انزائٹی میں چینج ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ تو آپ لوگ یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔ دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ تھپڑ تو نہیں نہ مار سکتا انسان۔ بس خدا کی تقسیم پہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت مانگا کریں۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ ہم نے بات ڈسکس کی تھی کہ سیلف کیئر پہ، کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ دوسری ہم نے بات کی تھی سیلف کیئر پر،
کہ آپ اپنا بہترین خیال رکھیں. آپ دوسروں سے توقعات ہرگز مت لگائیں کہ کوئی فلاں بندہ آئے گا تو میرا خیال رکھے گا، یا فلاں بندہ آئے گا تو مجھے کچھ دے گا تو میں اس سے اپنی کیئر کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ خود ہی اپنے بہترین دوست ہیں، آپ خود ہی اپنی سیلف کیئر کر سکتے ہیں. دوسروں پہ مت ڈیپینڈ کریں. آپ اپنا بہترین لباس پہنیں، اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں، بہترین خوشبو لگائیں. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نیو ڈریسز یا اس طرح کے کوئی بہترین لباس جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کسی بھی فنکشن کے لیے یا کہیں آنے جانے کے لیے. تو یہ آپ سراسر غلط کرتے ہیں. یہ جو ہم ٹائم جی رہے ہیں یہی ہمارے لیے اسپیشل ہے، ہر دن ہمارے لیے اسپیشل ہے. تو جب یہ چیزیں پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اب تو یہ تو بیکار ہو گئی، ان کا فائدہ ہی نہیں. کیا فائدہ جب آپ نے اتنا کچھ خرچ کر دیا اور پھر چیز پہننا بھی نصیب نہ ہوئی. تو اپنی زندگی میں ہی بہترین لباس پہنیں، اس کو ڈیلی روٹین میں لے کر آئیں. اچھا، یہاں پہ بہت ساری وائفس کو میں نے دیکھا ہے جو گھر پہ تیار ہو کے نہیں رہتی ہیں. مطلب گھر میں سب سے پرانا گھسا پھٹا جوڑا پہن کے بیٹھی ہوں گی، اور جو ہے باہر انہوں نے نکلنا ہوگا تو خوبصورت لباس پہن کے جائیں گی. یہ سراسر غلط ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ باہر ہوتے ہیں سارا دن، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ ان کی کولیگز ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو بند سنوار کے آتی ہیں، انہوں نے بہترین لباس پہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہترین پرسنالٹی بنا کے وہ باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو انڈائریکٹلی ان کے مائنڈ میں ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے. تو جب وہ گھر آ کے وہ کمپیریزن نہ بھی کرنا چاہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ چلتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نیچرل ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز چلے گی کہ یار میری بیوی تو اس طرح رہ رہی ہے، اور جو باہر وہ کام کرنے آئی ہوئی تھی اس نے خوبصورت کتنی اچھی وہ لگ رہی تھی نا. تو میرا ساری بہنوں کو، ماؤں کو اور مشورہ ہے کہ یار آپ لوگ گھر میں تیار رہا کریں. میں خود بھی ایک ہسبینڈ ہے، اور مطلب کہ وہ بھی، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب وہ گھر پہ آئیں تو میں ان کو تیار ہو کر ملوں. ٹھیک ہے جی، یہ سب مردوں کی خواہش ہوتی ہے. مردوں کی نفسیات سیم ہی ہوتی ہے، وہ سب اس طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کو بہترین تیار ہو کے ملے. اچھا، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وائفس گھر میں تیار نہیں ہوتی ہیں، تو جب وہ باہر جانے لگے تو انہوں نے تیار ہونا ہوتا ہے. تو یہ سراسر غلط ہے. باہر جانے آئے ہیں تو آپ کس کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ بہترین ٹائم تو یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تیار ہو کے دکھاؤ. بہترین چیز بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈس کے لیے تیار ہوں. تو یہ لڑکیاں بہت غلط کرتی ہیں. ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی توجہ اپنی طرف کریں تیار ہو کر. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ فل میک اپ کر کے بیٹھ جائیں، پارلر چلی جائیں، تیار ہو کے آ جائیں، یہ ہرگز نہیں کہہ رہی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بہترین لباس کسی اسپیشل ڈے کے لیے مت سنبھال کے رکھیں. آپ اپنے شوہر کے سامنے پہن کے آئیں، ان سے پوچھیں، ان کو دکھائیں، اور یقیناً آپ کی شوہر آپ کی تعریف ہی کریں گے. تو یہ بات ہو رہی تھی سیلف کیئر کی. سیلف کیئر میں سب سے زیادہ پرسنالٹی آ جاتی ہے کہ آپ اس کو بنا سنوار کر رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور ہم نے بات کی تھی یہاں پہ کہ آپ لوگ اچھا کل یہ شاید رہ گیا تھا ٹاپک، تو میں نے کہا آج میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ آپ کو جو تھاٹس، جو فیلنگز یا کوئی بھی برے خیالات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ایک کاپی پین لیں اور اس پر لکھنا سٹارٹ کر دیں. چاہے اچھا خیال ہے چاہے برا خیال ہے، آپ لکھ دیں. بس جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ لکھتے جائیں. رف کاپی لے لیں، کوئی فالتو پیج لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ٹھیک ہے جی. اس کو لکھتے جائیں آپ لوگ. اور آپ یقین کریں جب آپ اس کو لکھ چکیں گے نا تو آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس پائیں گے. آپ کا مائنڈ بالکل بلینک ہو چکا ہوگا جب آپ وہ ساری تھاٹس پیج پہ اتار دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک بہت بیسٹ ٹیکنیک ہے. اچھا جی، پھر ایسا ہے نا کہ ہمارے مائنڈ میں بہت سی نیگیٹو خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں جو اصل میں ہوتی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جب کوئی دوسرا پڑھے گا تو شاید اسے برا لگے اور وہ میرے بارے میں غلط رائے قائم کر لے. تو آپ لوگ وہ جو پیج پہ لکھ رہے ہیں، جب سارا گند بلا آپ اس پہ اتار لیں تو آپ اس کو آگ لگا دیں. سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اور جب آپ اس کو آگ لگا رہے ہوں تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یار جس طرح میں نے اس کے اوپر سارا اپنے دماغ کی سوچیں لکھ دی ہیں تو آگ لگانے سے سمجھو وہ مٹ گئیں، زندگی سے ہی دور چلی گئیں. ٹھیک ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ جب یہ خیال کریں گے کہ سب آپ نے مٹا دی یادیں، تو آپ کو یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا پڑھ لے گا یا کسی اور نے پڑھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی، یہ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جن پہ میں نے سوچا کہ آج میں ڈیٹیلڈ میں بات کر لوں، اور جو ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ لوگ انزائٹی سے جان چھڑا لیں گے بہت جلد۔ مطلب یہ پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے، اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس انزائٹی جیسی بیماری سے نکل آئیں گے۔ اور جو آپ کو ایکسرسائزز کا بتایا تھا وہ بھی لازمی کریں، اپنی ڈیلی کی 30 منٹ ایکسرسائز کی روٹین مسٹ بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، انشاءاللہ ملیں گے پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔